لیکن رمضان کریم کے اندر بھی آپ کا اور حضور شاہ جی کی محبتوں کا، الفتوں کا، نسبتوں کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ صدائے محراب آپ ہر 8ویں دن آ کر اور دنیا بھر میں ناظرین گھر میں دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کریم کی پہلے دن سے ہی ایک بڑا ہی قیمتی، دل آویز، دل ربا، دل نشین، جس کا ٹائٹل ہی اتنا شاندار اور روح پرور ہے کہ آپ سن کے بڑی حلاوت محسوس کریں گے۔ ہر روز انشاءاللہ ARYQ TV پر رات 9 بجے اور ARY زندگی پر شام 6 بجے آپ ملاحظہ کریں گے شاہ جی کا مواعظ کریمانہ پر مبنی بڑا دل آویز موضوع کا عنوان پروگرام کا نام ہے یا ایھا الذین آمنو۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ پروگرام کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے پروگرام کا یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کلام مجید میں جس طرح خطاب کیا، اس میں سے 30 خطاب جو ہیں وہ خلاصہ کلام کے طور پہ حضور شاہ جی نے لیے ہیں۔ 30 مرتبہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو کیسے مخاطب کرتا ہے، یہ فرزند مولا کائنات سے آپ ہر رمضان کی رات کو سنا کریں گے۔ یا علی۔ اور ایک بات آپ کو بھی مجھے ازبر ہے، ہمیں بچپن سے آج کے دن تک یہ بات سکھائی گئی، پڑھائی گئی، لکھائی گئی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ رمضان کریم میں بھی حضور شاہ جی کی نسبتوں کے صدقے قائم دائم رہے گا۔ اس پروگرام سے بھی جڑے رہیے گا، بہت قیمتی پروگرام ہے۔ اور جہاں سے سرور صاحب نے چھوڑا تھا میں وہاں سے جوڑ کر حضور شاہ جی سے گفتگو کے آغاز کی گزارش کروں گا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ارمان آ گیا ہے۔ چند کلمات تیزی سے، یہ کلمات ہیں جناب حسنی سید کے، جناب سید حسنین الثقلین کے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ عہد حاضر میں مناقب کے میدان میں بالخصوص 2 سید زادوں نے بہت کام کیا ہے پچھلے 3-4 سال کے عرصہ میں۔ ایک ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جناب سید محمد نصر من اللہ شاہ صاحب، غلام طاہر حزین کے نام سے لکھتے ہیں۔ ایک ہمارے برادر جناب حسنی سید ہیں، ان کے چند کلمات۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ارمان آ گیا ہے، مولا سے قرب کا بھی امکان آ گیا ہے، روح الامین لے کر قرآن آ گیا ہے، شب قدر کا لٹانے فیضان آ گیا ہے، کرنے فزوں دلوں میں ایمان آ گیا ہے، رحمت کی چادر اوڑے مہمان آ گیا ہے، توبہ کا سارا لے کر سامان آ گیا ہے، بخشش نواز لطف یزدان آ گیا ہے، حسنی انعام رب رحمان آ گیا ہے، حسنی انعام رب رحمان آ گیا ہے، اللہ کا مہینہ رمضان آ گیا ہے، اللہ کا مہینہ رمضان آ گیا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کی اس نشست میں بھی ہم 1 مہینے کا جو وقفہ صدائے محراب میں ہے، اس سے پہلے حضور شاہ جی کی محبتیں، الفتیں سمیٹنے کے لیے اس نیت سے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آتے ہیں اس بہشت میں وہ کشتگان شوق، روز ازل سے جن کا یہاں اندراج ہے، ساقی تیرے جمال کی ہلکی سی ایک جھلک آزردگان ہست کا واحد علاج ہے۔ ساقی تیرے جمال کی ہلکی سی ایک جھلک آزردگان ہست کا واحد علاج ہے۔ ہمارے مخدوم و محترم حضرت قبلہ شاہ جی مکرم و محتشم لائق تکریم و تعظیم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی سے ملتجی ہوں کہ وہ اپنے مواعظ کریمانہ جو آج کے عنوان سے تعلق رکھتے ہیں، استقبال رمضان سے ہمارے قلب و روح تک منتقل فرمائیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ المتأدبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها
وأكثرهم الكافرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے حد تعریف اور حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر. ناظرین، میں نے سورہ نحل کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. استقبال رمضان ہی کے حوالے سے چند معروضات گوش گزار کرنا چاہوں گا. آیت کی تلاوت سرنامہ کلام کو سمجھنے کے لیے ہے. ہم خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار افق تکوین سے رحمتیں بانٹنے کے لیے طلوع اجلال کر رہا ہے. بہجت اور سرور، نور اور مسرتیں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہیں. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا تفسیری ترجمہ اور پیغام یہ ہے: یعرفون نعمت اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، انہیں عرفان ہے اللہ کی نعمت کا. ثم ينکرونہا، سمجھنے کے بعد پھر وہ اس نعمت کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان کی اکثریت ناشکروں کی ہے یا انکار حق کرنے والوں کی ہے. یہاں مفسرین کرام میں بڑی بحث ہے کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے. اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ ذہن میں رہے کہ نعمتوں کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کے وجود کی تخلیق کے ساتھ
تعلق رکھتی ہے۔ خوبصورت چہرے اس نے بنائے، گہری آنکھیں اس نے بنائی، مقناطیسی نظر اس نے دی، سراہی دار گردنیں اس نے عطیہ کی، چوڑی چھاتیاں اللہ کی تخلیق ہوئیں، زلف عنبری میں خوشبو اس نے بھری۔ تو بہت سی نعمتیں ہیں جو انسانی تخلیق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر شعور کام کرے تو ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمتیں وہ ہیں جو تکامل انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کہ ایک انسان کامل کس طرح بن سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو کامل بنانے کے ذرائع پیدا کیے، لوح و قلم کا فیض برسا، تاریخ کے مد و جزر سامنے آئے، ابحاث و گفتگو کے لہجے انسان نے سنے، ادب اور سخن کی خوشبوئیں قافلہ انسانیت نے پائیں، علم کے لیے دریاں بچھیں، تدریس کے لیے مینار بلند ہوئے۔ اس انسان نے خشت و حجر کے جہاں میں نئے نئے جہاں پیدا کیے۔ تو یہ تکامل کا مرحلہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں وہبہ زحیلی۔ وہ لکھتے ہیں کہ تکوین کی جو نعمتیں ہیں ان میں غور و فکر کی دعوت اللہ نے خود دی ہے۔ تکوینی نعمتوں سے ان کو عبارت کیا گیا۔ ستارے جل ملاتے ہیں، دھنک رنگ بانٹتی ہے، ماہتاب اپنی تمازت سے فصلیں پکاتا ہے، اور آفتاب اپنی روشن کرنوں سے زندگی کو نمود دیتا ہے۔ آسمان اپنی بلندی سے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کہکشانیں ایک نظام انسانیت کو دے رہی ہیں، کہیں سائے پلٹتے ہیں، کہیں سائے بچھتے ہیں، کہیں سجدے نظر آتے ہیں، کہیں رکوع نظر آتے ہیں۔ تکوین کی کائنات میں یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کو تکوینی نعمتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اسی عنوان کے خاکے میں رنگ بھرا اور انہوں نے کہا کہ یہ نعمتیں بھی نعمتیں ہیں، ان میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے اور عبرت گیری کا سبق رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ تکوینی نعمتوں سے بھی بڑی نعمتیں تشریعی ہیں، جو شریعت کے ساتھ، شرائع کے ساتھ، دساتیر کے ساتھ اور قوانین کی تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ شاید نہیں، یقیناً اشارہ اس طرف ہوگا کہ کوئی کان لگا کے زبور کا ردم سن رہا ہے اور کوئی انجیل کی تمثیلات میں اتر رہا ہے اور کوئی تورات کی حکایات سے دل بہلا رہا ہے اور کوئی
اور وید کو ٹٹول کر کے ادب اور سخن کے راز پا رہا ہے، کوئی ٹاؤ مذہب کی تاریخ کو پڑھنا چاہتا ہے، کوئی اشتنار کو ڈھونڈ رہا ہے اور کوئی استنار کی بات کر رہا ہے، اور کہیں دیکھو تو میرا تمہارا علی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور کتاب حیات کی آیات دلوں کو مسحور کر رہی ہیں۔ یہ سب شریعت کی بات کرتی ہیں اور دستور کی بات کرتی ہیں، سلیقے سے رہنا سکھاتی ہیں، ادب کے جھنڈے گاڑتی ہیں، اور تہذیب و تمدن کا رنگ قافلہ انسانیت کے سامنے لاتی ہیں۔ یہ تشریعی نعمتیں ہیں۔ عالی جناب، یہ ساری نعمتیں ہی انسان سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ خالق کا شکر ادا کرے، وہ مالک کا شکر ادا کرے۔ یہاں میں ایک بوڑھا مفسر اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، 84 سال اس کی عمر تھی، بڑھاپے کا زمانہ تھا، اور بڑھاپے کے زمانے میں وہ ابن عباس کے مکتب میں آ گیا اور ابن عباس سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ چیزیں آپ سے سمجھنی ہیں، اگر کرم مائل بسخاوت ہو تو میں زانو تلمس آپ کے سامنے طے کرتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا کہ ایسا دن جس دن میں علی کے سامنے بیٹھوں تو پھر میرا پڑھانے کا دل نہیں کرتا، پڑھنے ہی کا دل کرتا ہے۔ میرے عزیز، آج میں مکتب علی کا رخ کر بیٹھا اور قرآن فہمی کے اسرار و رموز ان سے پانے کی جسارت کی۔ مجاہد گھٹنوں کے بل ہو گئے اور کہا کہ اے ابن عباس، آپ میری استاد ہیں، وہ کیا اسرار و رموز ہیں جو آپ نے مولا سے سیکھے اور مولا نے آپ کو سکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہی سوال حضرت کے سامنے رکھا تو مولا پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کھولو تو سب سے پہلا سوال استاد سے یہ کرو کہ اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ کرو کہ یہ آیت نازل کہاں ہوئی ہے، کس موسم میں ہوئی ہے۔ پہاڑوں میں نازل ہوئی، میدانوں میں، رزم میں نازل ہوئی، بزم میں، خلوت میں نازل ہوئی، جلوت میں، زمین پر نازل ہوئی، فضا میں نازل ہوئی۔ کہا پھر تیسری بات، کہا کہ پھر استاد کی صحبت کو سونگو کہ اس کی صحبت سے کیا حضور کی نسبت کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ ہر آدمی کتاب پڑھانے والا نہیں ہوتا، اور ہر آدمی قرآن کے اسرار و رموز کے فیض کے ساتھ نور بار نہیں ہوتا۔ بتیرے ہیں جو صرف پڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کو رگ رگ میں اتار لیتے ہیں۔ مجاہد نے ایک حسرت کا اظہار کیا، اور حسرت کا اظہار کر کے کہا کہ اے کاش کہ میں علی سے پڑھ لیتا، کچھ باتیں میں ان سے سیکھ لیتا۔ عالی مقام میں یہاں رک کر ابن جریر طبری کی بات آپ کے سامنے کروں گا۔ میرے خیال میں منضبط تفسیر سب سے پہلی جو قلم بند کی گئی وہ ابن جریر کی تفسیر ہے۔ اس کے اندر میں نے یہی آیت پڑھی اور دیکھنا چاہا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو آپ کا
قلم زر پارے بکھیرنے لگا اور نور پارے بکھیرنے لگا. انہوں نے لکھا کہ اس کائنات میں مادی نعمتیں بھی ہیں، مانوی نعمتیں بھی ہیں، سوری نعمتیں بھی ہیں، تکوینی نعمتیں بھی ہیں، تشریعی نعمتیں بھی ہیں، علمی نعمتیں بھی ہیں، عرفانی نعمتیں بھی ہیں، لیکن اللہ نے مصطفیٰ جیسی کوئی نعمت نہیں عطا کی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وجود اطہر میں جو اللہ نے نعمت رکھی ہے وہ مسلمانوں ہی کے لیے نعمت نہیں ہے، وہ قافلہ انسانیت کے لیے نعمت ہے، بلکہ فرشتوں کے لیے بھی نعمت ہے. عالم اسفل اور عالم بالا، اس میں چرندیں پرندیں وحوش ہیں، زندگی جہاں بھی ہے میرا مصطفیٰ نعمت بن کے اس کو رحمت دے رہا ہے. تبری نے یہ لکھا کہ سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے. جلال الدین سیوطی نے یہاں گویا اسی فکر کی زلفوں میں کنگا کیا اور زلفوں کو نکھارا اور اس کو حسن دیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نعمت ہیں، لیکن حضور کی نعمت کو کون سا آدمی سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے بغیر رحمت للعالمین کے حسن و جمال کی حدود اس کی کوئی مساحت نہیں کر سکتا. کہا کہ اگر کوئی پانا چاہے حضور کی نعمت تو وہ کیسے پائے؟ جناب توجہ چاہوں گا، جلال الدین سیوطی بھی اسی مکتب کا طالب علم ہے جس مکتب میں جو سب سے چوٹی کا استاد بیٹھا ہے وہ مولا علی ہیں. سیوطی نے اپنے اساتذہ کی سند پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا کہ چلتے 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 بات حسن المجتبی تک پہنچی کہ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کیا مولا علی نے حضور کی نعمت سے مستفید ہونے کا کوئی سلیقہ ڈھب طریقہ اور راہ اور سنت دی تھی؟ کہا ایک بار گرمی شدت سی تھی اور ہم ایک جہاد میں ہم ایک صحرا کے اندر ببول کے چھنی کی طرح کہیں گھنے کہیں پتلے سائے کے اندر بیٹھے تھے. تو جناب ایک سائل آیا اور اس سائل نے مولا علی سے پوچھا کہ حضور کی نعمت کا اصل قدردان کون ہے؟ مولا علی نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا قسم اس ذات کی جس نے علی کو پیدا کیا ہے، مصطفیٰ سے وہ شخص مستفید نہیں ہو سکتا جو قرآن کی خوشبو نہیں پاتا. گویا جیسے ملاح اور سفینہ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن اور مصطفیٰ کا آپس میں تعلق ہے. جو شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، دراستات، ہدایات، فیوز اور برکات کا نور اور روشنی پانا چاہے وہ کتاب اللہ کو سینے سے لگائے. کتاب آئینہ بن جاتا ہے جس آئینے میں مصطفیٰ کی تصویر نظر آنے لگ جاتی ہے. اب میں دھیمے لہجے میں آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں. اصول تفسیر جو مولا علی نے سکھا ہے، قرآن سے پوچھتا ہوں تو کہاں آیا؟ تو کہاں آیا؟ کدھر آیا؟ تو کیسے آیا؟ لوگوں کے دلوں کی بے تاب دھڑکنیں
تیری خوشبو پانا چاہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ غار حرا تو تاریخ ہے، اصل میں سب کچھ اللہ نے مصطفیٰ کے سینے میں سمو دیا ہے۔ گویا منزل اللہ ہے، منزل قرآن ہے، اور جس قلب منیر پر قرآن نازل ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مسلمانوں، کیا یہ میں تحقیر کے لیے یہ کلمہ نہیں کہہ رہا، تنویر کے لیے کہہ رہا ہوں، اور تکبیر کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن آج کوئی چاہے کہ وہ زبور کا وہ ردم اپنے کانوں سے سنے جو کبھی داؤد علیہ السلام کی تاریخ محبت بنا تھا، تو کیا یہ عجیب تر بات نہیں کہ انگریزی میں کتاب ہے، اردو میں بھی یہ کتاب ہے، لیکن وہ زبان نہیں جس زبان میں یہ کتاب آئی تھی۔ کوئی گیت سنے تو کیسے، اور کوئی ترانہ سنے تو کیسے، لیکن سلام میرے مصطفیٰ پر، جو کلام میرے مصطفیٰ نے لبوں سے ادا کیا، اس کی زبر بھی سلامت ہے، اس کی زیر بھی سلامت ہے، اس کے ترانے بھی سلامت ہیں، اس کے معانی بھی سلامت ہیں، اس کے لہجے بھی سلامت ہیں، اس کے اسلوب بھی سلامت ہیں، اس کے اوراق بھی سلامت ہیں، اس کے انداز کتابت میں جو شوشے بنے ہیں وہ بھی سلامت ہیں، اس کی با بھی سلامت ہے، اس کے با کا نقطہ بھی سلامت ہے، علی بھی سلامت ہے، صدیق بھی۔ اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا اجالا نافعہ، اور اتنا بڑا دستور حیات کہ جس کی عظمت کو نہ پہلے پا سکے اور نہ قیامت تک کوئی گردش داروں کو اگر شوق طیاروں کی طاقت کے بل بوتے پر مسخر بھی کرنا چاہے تو وہ مریخ کی عظمت کو دیکھ سکتا ہے، وہ عطارد اور پلوٹو کو دیکھ سکتا ہے، لیکن قرآن جہاں سے آیا وہ ان راہوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ان راہوں کی روشنی اگر پائی ہے تو آمنہ کے لخت جگر مصطفیٰ نے پائی ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم اس وقت کی دہلیز پر بوسہ زن ہونا چاہتے ہیں جس وقت میں تو آیا، تو حضور کے دل پر آیا۔ غار حرا تو سمجھ گئے ہم، اس کے سناٹے بھی سمجھ گئے، اس کا قبلہ رخ ہونا بھی ہم نے دیکھ لیا، تاریخ کو وہاں تلاش کر کے بھی ہم نے پا لیا، لیکن وہ موسم وقت کیسا تھا؟ قرآن کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ایک دن سر شام مجھے اسلام آباد کے ایک باغ کی سیر کرنے کا موقع ملا۔ پتہ نہیں میں کیسے وہاں چلا گیا، ویسے میرا مزاج تو نہیں کہ میں پبلک پارکس میں جاؤں، لیکن میں گیا تو میرے کچھ موتی تھے گمے ہوئے، وہ وہاں مجھے مل گئے۔ میں نے اپنے سرمائے کی یافت کر لی اور سراغ لگا لیا۔ وہاں درختوں کے ساتھ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں اور ٹورسٹ کو وہ لوگ پکڑ پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے جسے فلاں صدر نے لگایا، یہ وہ درخت ہے جس کو فلاں وزیر اعظم نے لگایا۔ گویا لوگ فوٹو بناتے ہیں کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں فلاں ملک کا صدر آیا تھا
تم اور میں خوش بخت نہیں کہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے جو میرے مصطفیٰ کے سینے پر اتری تھی۔ شہر رمضان الذی میں بہکا ہوا تو نہیں کہتا، محبت سے الحاج سرور صاحب بھی نعت گو شاعر ہیں، اور روز لفظوں، قافیوں اور ردیفوں کے ساتھ ان کی آنکھ مچولی رہتی ہے۔ میرے اپنے عزیز عتیق بھی شاعر ہیں، وہ بھی میری بزم محبت میں آئے ہیں، علماء ہیں، سننے والے شاید بیٹھنے والوں سے بڑے ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ لاہور کی ایک شاعرہ، ایران کی ایک شاعرہ ہندوستان دیش میں ایک مغل شہزادے کے پاس آ گئی، اور یہاں اس کی شہزادی بھی شاعرہ تھی، تو شاعروں نے تقاضا کیا کہ ہم ملکہ سخن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں باپردہ خاتون ہوں، ایک غزل ہے جو پڑھ لو۔ اس غزل میں ایک جملہ تھا کہ میں اپنے غزل کے لفظوں میں اس طرح پوشیدہ ہوں جس طرح خوشبو گلابوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھنے سے فائدہ کوئی نہیں، میرا کلام پڑھ لو۔ کلام پڑھنے سے تم کلام کے آہنگ میں اور اسلوب میں مجھے پالو گے۔ قرآن تمہارے پاس ہے، تمہارے دل میں اگر آ جائے کہ ہم مصطفیٰ کو دیکھ لیں تو غار حرا سے آواز آئی، میرا زمانہ سارا زمانہ ہے، لیکن عارضی طور پر میں چلا گیا، لیکن جو میں محمد کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے قرآن کو دیکھے، میں محمد اس کے پیروں میں نظر آ جاؤں گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا، میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ 30 درس ریکارڈ کرانے ایک مشکل منزل تھی میرے لیے۔ ہاں، میرے انگ انگ اس وقت دکھ رہا ہے، لیکن موضوع اتنا میٹھا ہے کہ اس موضوع کی لذت میرے نشے کو دو آتشا کر رہی ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ دوسری چیز جو آج میں آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ جتنے ماہ و سال ہیں، وہ کسی دیوتا یا دیوتی سے منسوب ہیں۔ میں شاید اس بات کو اتنا طوالت کے ساتھ نہ بیان کر سکوں۔ سب سے زیادہ شعرا جو ٹاؤ جین مذہبوں کے اندر، بدھوں کے مذہب کے اندر جس چیز کا شعرا ہے وہ زحل کا ہے، کہ یہ چاند کی موجودگی میں بھی یہ ستارہ روشنی کیوں دیتا ہے، اتنا تاباں ہے، اتنا یہ نورانی ہے کہ چاند بھی اس کی روشنی کو مدھم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، اس کا نام زحل ہے، اور ایک زمانے میں مذہبوں میں یہ دیوتا رہا۔ سائنسدانوں نے تو حد ختم کر دی کہ اس کی روشنی اس لیے ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ساری اس کے چہرے پر آتی ہے اور اس کے چہرے کو اتنا اجلا کر دیتی ہے کہ اس کی روشن کرنیں زمین تک جا پہنچتی ہیں۔ یاد رکھنا، اس کے نام پر ایک دیوی اشتنار، یہ ایک عورت جو کہ ایرا کے علاقوں میں وہ جناب کاشتکاری کا کام کرتی اور لوگوں کو غذا جمع کر کے دیتی، تو جناب اس کو معبود بنا لیا انہوں نے، اور زحل کے نام پر اس کا نام رکھا سٹرن ڈے، سیچر ڈے،
سیٹرڈے سنڈے اصل میں زحل کے نام پر ہے، اور مون ڈے چاند کے نام پر ہے، اور سنڈے یہ سورج کے نام پر ہے۔ جناب ہر لفظ میں سے شرک کی بو آتی ہے، لیکن ایک روایت میں ابن عربی لکھتے ہیں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اس لیے رب کریم نے کہا شہر رمضان، کوئی دن مون اور چاند کی طرح منسوب ہے، لیکن محمد کا یہ مہینہ اللہ کی طرح منسوب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عالی جناب دو باتیں کہ بہت عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ ایک تیسری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اس میں روزہ رکھنے کا حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 6 مذاہب میں اسٹڈی کر سکا، 6 کے 6 مذاہب میں روزہ فرض ہے، اس کی ماہیت اور اس کا طور طریقہ اپنا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنا بہرحال ان کے ہاں ہے۔ شاید وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل بھی عرض کرتا۔ رب کریم نے کہا کہ اے ایمان والو، پہلوں پر بھی روزہ فرض تھا، تم پر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے، تم روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور اسلامی کیریکٹر اور اسلامی کردار تمہارے اندر پیدا ہو۔ یہ آپ نہیں سمجھے کہ یہ حوالہ کیوں ہے کہ یہ پہلوں پر بھی فرض تھا، تم پر بھی فرض کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ہم جب بالکل KG1 KG2 میں پڑھا کرتے تھے تو یہ جیسے آج کل شورا ہے کہ کرونا کو ختم کرنے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے، پرانے زمانے میں ڈاکٹر آتے تھے انجیکشن لگاتے تو وہ 40 بچے ہمیں لائن میں اساتذہ کھڑا کر دیتے، لیکن پہلی دفعہ ٹیکہ لگانا بڑا مشکل ہوتا۔ جو بچہ آگے کرتے وہ بھاگ کے پیچھے چلا جاتا، اگلا آتا وہ بھاگ کے پیچھے چلا جاتا۔ تو جناب جس وقت 4-5 لگا لیتے نا تو پھر ہر ایک بازو کھول کے سامنے رکھتا اور انجیکشن لگوا لیتا۔ اگر پہلی بار کوئی کام کرنا پڑے تو اس میں تھکن ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن پتہ چل جائے کہ اور بھی بہت سارے ہیں جو یہ کام کر چکے ہیں تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ رب کریم نے کہا حضور کی امت والو، تم سے پہلے بھی میں روزے رکھاتا رہا ہوں تاکہ جس وقت تمہارا دور آئے تو تم مشکل محسوس نہ کرو، آسانی سے مصطفیٰ کی سنت ادا کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس تقوی کے بڑے تقاضے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا پھر آیت جو تلاوت کی اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سینکڑوں یا ہزاروں میں لوگ بیٹھے ہیں، کورونا کا دور ہے اس لیے کہوں گا درجنوں میں بیٹھے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ عالی جناب کیا پہچان نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب؟ کیا پہچان نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔
جس میں قرآن نازل ہوا، تو پھر سب سے پہلا مذہب کا فریضہ جو انسان پر حقوق قائم کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. اور یہ استقبال رمضان دراصل تشکر کا اظہار ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو اپنے نبی کو پہچانے نہ، اور ہم وہ نہیں ہیں جو قرآن کو پہچانے نہ. ہم تو اس رمضان کی ایک ایک گھڑی کے قدردان ہیں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. عالی وقار ناظرین، لیکن ایک معاملہ بڑا دلچسپ ہے. اس دن میں ایک مقرر کو سن رہا تھا، وہ نیک بخت بڑی عجیب بات کر گیا. وہ کہنے لگا کہ یہ کفر کا معنی ناشکری بھی ہوتا ہے، اور ہر جگہ قرآن میں جس جگہ کفر لفظ آئے اگر ناشکرہ معنی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ فلاں ملک کا کافر سربراہ ہی نہیں ہے، مسلمان بھی تو کافر ہو سکتے ہیں، یعنی ناشکرے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیض ہم کو عطا کرے اور فہم اور انڈرسٹینڈنگ دے کہ ہر جگہ ہر لفظ ایک ہی معنی نہیں دیتا. سیاق اور سباق کے مطابق الفاظ کا معنی کرنا پڑتا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وہاں معنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ اے ناشکرے ہو، وہاں معنی انکار ہے، اور انکار دراصل لَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، عبادت کا ذکر ہے. کسی جگہ یہ معنی انکار کا دے گا، کسی جگہ ڈہٹائی کا دے گا، کسی جگہ یہ ناشکری کا معنی پیدا کرے گا. یہاں یعرفون نعمت اللہ، یہ پہچانتے اللہ کی نعمت کو. آگے مفتی صاحب خوش آمدید، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا. آگے ثم کہا، ثم ينکرونہا. یہ ثم جو ہے فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے اور ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے. یہاں اس کا معنی ایک مفہوم اس کا اظہار کیا گیا. ثم اس کا مطلب ہے دیر واز اے اسپیس، کچھ وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد ینکرونہا، وہ انکار کرنے لگ گئے. اس کا مطلب یہ فوراً انکار نہ کیا. اس کا مطلب ہے بیچ میں پریچنگ تھی کہ حضور نے اپنے ہر مخالف کو سمجھایا، حضور کے خاندان نے اپنے ہر مخالف کو سمجھایا، حضور کے اصحاب نے ہر بندے کو سمجھایا. یہ اللہ کی نعمتوں کا چشمہ ہے، اس سے اپنی تشنگی سہرابی سے بدل ڈالو. لیکن رب کریم نے کہا پروپیگیشن اور تبلیغ کے باوجود یہ شکرانے نعمت کی طرف نہ گئے. ینکرونہا، یہ انکار کر بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکر گزار ہیں وہ تسبیح پکڑ کے کونوں میں ہی سپاس گزاری نہ کریں، وہ محفلیں منعقد کریں، استقبال رمضان کے چرچے کریں، میلے کریں، قرآن کا ذکر کریں، تسبیح کریں، حضور کے اوصاف بیان کریں، حضور کی مدح سرائی کریں، حضور کی نعتیں گنگنائیں، تاکہ پتہ چلے وہ وقت ہے جس وقت میں مصطفیٰ کے سینے پر قرآن نازل ہوا. اور عملی طور پر روزہ رکھ کر کنسٹرکشن کی طرف آئیں. تقوی کا پہلا تقاضا قرآن مجید نے کہا کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں علم دے گا، تمہارے اندر علم آئے گا. تو میں رمضان المبارک کی ہمایون، بہجت بری اور فضیلت مآب گھڑیوں میں سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن نے جو علوم دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث
اپنے ذوق کو مہمیز لگائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے اس علم کو رائیگاں نہیں ہونے دینا، اور ہم نے ادب کو اپنے بدن میں سمو کر مصطفیٰ کی تاریخی امانتیں اگلی نسلوں کو منتقل کرنی ہیں۔ مجھے ہارون الرشید کے الفاظ اس موقع پر یاد آئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا، امین کو، کہ جاؤ اسماعیل سے علم سیکھو، قرآن ان سے پڑھو۔ تو بیٹا گیا تو اسماعیل نے کہا کہ میرے پاؤں دھلائیں۔ وہ جس وقت پاؤں دھلانے لگا تو پانی ڈالا استاد کے پاؤں پر، تو اوپر سے ہارون الرشید آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ محترم یہ اتنی بے ادبی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ نے کہا بے ادبی نہیں، یہ تو میرے اعضائے وضو پر پانی ڈال رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور اس کو یہ سمجھاؤ کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں ملیں، اور پھر علم کی شکر گزاری کا حق ادا ہوگا۔ اور پھر اس موقع پر تاریخی الفاظ اس نے کہے تھے، ہم بادشاہوں کے تاج اگر 100 سے بھی زیادہ ہو جائیں تو وہ قیمت نہیں رکھتے جہاں ایک ایسا عالم بیٹھ جاتا ہے جو محمد عربی کا قرآن پڑھاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تدریس قرآن، تلاوت قرآن، سماعت قرآن، ادائے تراویح اور قیام صوم، راتوں کا قیام، دنوں کے لیے روزہ رکھ کے عبادت، سجدے، تسبیح، تحلیل، یہ وہ دولتیں ہیں جن دولتوں سے ہم جناب بام عروج تک کا سفر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، علم کچھ حقوق چاہتا ہے۔ رمضان المبارک میں تدریس کریں، چھوٹے چھوٹے ٹروپس میں قرآن مجید کے دور کریں، تفسیر کی کلاسیں منعقد کریں، معانی میں غور و فکر کریں، اساتذہ مذاکروں کی محفل منعقد کریں، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ مدرسے مضبوط کریں، وہ دارالعلوم مضبوط کریں، وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ماحول فراہم کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم کا اصل حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے عمل کے اندر آباد کر لیا جائے۔ اس رمضان المبارک کو ایک عملی، ایک روحانی، ایک علمی تحریک بنایا جائے، اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ اسباق چھوڑے جائیں کہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے نقوش جو ہے وہ اس دنیا میں چھوڑنے ہیں۔ علم کے بعد قرآن مجید نے جس وقت روزے کا ذکر کیا تو میں یہ عرض کروں کہ آج جب میں ایک انسائکلوپیڈیا پڑھ رہا تھا تو میں یہ الفاظ جس وقت پڑھے کہ بوسٹ کوگنیٹیو پرفارمنس، روزہ اور رمضان المبارک کے یہ اہتمامات انسان کے وجود میں ادراکات جو ہیں ان کا ملکہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہر وقت ایبسینٹ مائنڈڈ رہتے ہیں، ان سے کوئی پوچھو وہ جواب نہیں دے پائیں، گو مگو کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جناب یہ لکھتا ہے کہ یہ روزہ اگر سلیقے سے رکھا جائے تو یہ ادراکات کو قوت دیتا ہے اور انسان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا قوت حافظہ قوی ہوتا ہے، اس کو تقوی کی دولت جو ہے پیوریفیکیشن کے ساتھ زندگی کے بڑے اور بگ ایشوز کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پروٹیکٹ فرام اوبیسٹی اینڈ ایسوسیٹڈ کرونک ڈیزیزز،
آج کل بڑا شور ہے، بندہ تھوڑا سا موٹا ہوا اور موٹاپا آ گیا تو جناب ڈائٹنگ شروع کر دی کہ روٹی کم کھاؤ، اور روٹی کم کھاؤ تم پتلے ہو جاؤ گے، سمارٹا ہو جاؤ گے، ایفیشینٹ ہو جاؤ گے۔ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ڈائٹنگ کی زحمت اٹھانے سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزے رکھ لے، اور روزہ رکھنے سے 30 دن جس وقت وہ روزہ رکھے گا تو موٹاپے کے ساتھ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد میرے دوستو، فاسٹنگ از بینیفیشیل فار ہارٹ ہیلتھ۔ انسان اپنے دل میں کمزوری محسوس کرتا ہے، اور وہ کمزوری بالآخر انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر فاسٹنگ کی جائے، روزہ بندہ سلیقے کے ساتھ اگر رکھے تو جو دل کے امراض ہیں ان سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اور بندہ زندگی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ عالی جناب، پھر ذہنی بیماریاں جتنی پیدا ہوتی ہیں، یہ صاحب تو صرف روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں، تو ہمارا دین، ہمارا مذہب تو قرآن مجید کی تلاوت سکھاتا ہے، اور تلاوت ہی نہ بلکہ معانی میں غور و فکر کرنا، یہ ایک ایسا جوڑ ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور روزہ رکھنا۔ ذہنی امراض کا شکار جو قافلے ہیں وہ اس روزے کی برکت سے اور قرآن مجید کی برکت سے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ عالی وقار سامعین، قرآن مجید نے کہا لعلکم تتقون، اور مزے کی بات یہ خطبہ ہے پورا روزوں پر، رمضان المبارک پر، روزہ رکھنے پر اور روزے کی برکات پر۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ یہ سب ماحول تمہیں رشد و ہدایت کا کامل تحفہ عطا کر دے گا۔ عالی وقار دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں رمضان شریف کی برکات عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کا تحفہ دے اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔